پاکستان میں جتنی بھی وائسز ہیں ان وائسز کو سننا یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ کیا ہمارے ان سیاستدانوں کو اس بات کا کبھی احساس ہوگا مذہب سے متعلق جو قوانین ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر راولپنڈی کے جلسے میں بھی اسی حوالے سے ماشاءاللہ کچھ شعلہ بیانی کی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان میں بلیسفیمی قانون کے حوالے سے، توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 295 BCD اس کا تعلق ہے توہین رسالت کے قانون سے۔ جو شخص بھی اس کے تحت اگر سزاوار پایا جائے، قصوروار ٹھہرایا جائے تو اس کو پھر سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت تقریباً 7 سال پہلے آصف پرویز مسیح اور اس کی بیگم کو اس پہ الزام لگایا گیا کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر گزشتہ سال دسمبر میں ان کو سزائے موت ہوئی، لیکن اس سال جون میں دونوں کو لاہور ہائی کورٹ نے بری کر دیا، اس بنیاد پہ کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں تھے یا ناکافی ثبوت تھے، اور اس طرح ان کو رہائی کا حکم ملا۔ لیکن اس دوران آپ اندازہ لگائیے کہ 7 سال تک یہ دونوں جیل میں رہے ہیں، بلکہ پرویز مسیح تو خود تقریباً چلنے پھرنے سے بھی معذور رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو ریڑھ کی ہڈی میں اس کا مسئلہ ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ غلط الزام کے باعث 7 سال تک اس شخص نے اور اس کی بیگم نے، جس کا نام بھی FIR میں نہیں تھا، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے۔ اس قانون کے تحت، یعنی بلیسفیمی کا قانون جو ہے، اس کے تحت 2006 سے اب تک پاکستان میں 1381 کیسز درج ہوئے ہیں، اور اس کے تقریباً 60%، کم از کم 60% کیسوں میں مسلمان انوالوڈ ہیں۔ یعنی ایک مسلمان نے مسلمان کے خلاف الزام لگایا توہین رسالت کا، اور بس ایک FIR درج ہوتی ہے اور اس کے بعد فوراً ہی ملزم یا ملزمہ کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بڑا کردار ہمارے سیاسی رہنماؤں کا بھی ہے شاید، کہ اس حوالے سے اس قانون کا جو غلط استعمال ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس قانون کو استعمال کیا ہے شاید سیاسی مقاصد کے لیے بھی، ان میں مولانا فضل الرحمان اور ان جیسے اور کئی رہنما شامل ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے حال ہی میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بار بار وہ توہین رسالت کے قانون کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو چھیڑا تو وہ اس کے خلاف زبردست احتجاج کریں گے۔ حالانکہ یہ قانون پارلیمان کی مرضی سے پارلیمان کی ڈیبیٹ کے بعد آئین میں شامل کیا گیا تھا، تاکہ توہین رسالت کا کوئی مرتکب نہ ہو، اس کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ درجنوں ایسے کیس ہیں کہ لوگ 10 سال سے جیلوں میں ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر غلط الزام کی وجہ سے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر راولپنڈی کے جلسے میں بھی اسی حوالے سے ماشاءاللہ کچھ شعلہ بیانی کی ہے۔ اب یہ وہ صاحب ہیں کہ جو پارلیمانی جمہوریت پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جو جمہوری پارٹی کہلائی جاتی تھی، پیپلز پارٹی، اس کا بھی حصہ رہے، بعد میں مسلم لیگ کا بھی حصہ بن گئے، لیکن کوئی بھی موقع یہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے توہین رسالت جیسے قانون کے حوالے سے بات کرنے کی، تاکہ حکمرانوں پہ اور جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ریاستی، ان کے خلاف پریشر بڑھایا جا سکے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے صحافی اور مذہبی امور پر اور سیاسی مذہبی جماعتوں پر بڑی گہری نظر رکھنے والے صحافی صبوح سید سے رابطہ کیا، تو ان سے میں نے پوچھا ہے، صبوح کہ آپ یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان تو پارلیمان پہ یقین رکھتے ہیں، پارلیمان ہی نے آئین بنایا ہوا ہے، اس میں آرٹیکل 25 کے تحت تمام پاکستانی شہری برابر ہیں، لیکن یہ وقتاً فوقتاً کیوں کبھی احمدیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کبھی پھر توہین رسالت قانون کا مسئلہ اٹھا لیتے ہیں؟ تو آخر اس میں ان کا ریشنل کیا ہے؟ کیا اس میں جواز بنتا ہے مولانا فضل الرحمان، مولانا سراج الحق اور انہی جیسے دوسرے لوگوں کے لیے بار بار اس نوعیت کے
مسائل کو اٹھانا جس سے معاشرے میں منافرت اور معاشرے میں انتشار بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ وہ کوئی امن کا ذریعہ بنے۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جانب پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو قائد جمہوریت کا ٹائٹل بھی دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن بھی کہتے ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان میں وہ جمہوریت کے منافی جو اصول ہیں سب ان پر کام کرتے ہیں۔ وہ افغانستان میں طالبانائزیشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں جب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں متحدہ مجلس عمل کی حکومتیں تھیں، ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ طالبانائزیشن نے بہت زیادہ فروغ پایا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ پاکستان میں جب بھی مذہبی کارڈ استعمال کرنا ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ جمہوریت تو اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ تمام وائسز کو سننا چاہتی ہے، تمام آوازوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، تمام آوازوں کو قبول کرتی ہے، لیکن گزشتہ روز لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے، جس کا نام ختم نبوت کانفرنس تھا، تو ختم نبوت کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مذہبی کارڈ استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور جمہوریت جس کی وہ بات کرتے ہیں یہ تو اس کی سراسر نفی ہے۔ آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور آپ کی جماعت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان میں جتنی بھی وائسز ہیں تو ان وائسز کو سننا یہ آپ کے اوپر لازم ہے، اگر آپ جمہوریت کی بنیادی روح کو سمجھتے ہیں اور جمہوریت کے مطابق اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھال کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے یہ سبوق سید کی بات سنی۔ بلا شبہ کوئی بھی مسلمان اسلام، اللہ تعالیٰ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی شخص اگر اس قسم کے غلطی کا یا جرم کا مرتکب ہوا ہو تو اس کو کیا آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر آئین میں ہمارے یہ آرٹیکل 295 BCD موجود ہی نہ ہوتا۔ وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو اگر کسی کے خلاف شکایت ہے تو آپ باقاعدہ طور پہ اس کی شکایت پولیس کے پاس کریں۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ پولیس فوری طور پہ FIR درج کر لیتی ہے، وہ FIR ملزمان کے گلے کا توق بن جاتی ہے، سال سال تک مقدمے چل پاتے ہیں۔ تو ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے پارلیمانی اراکین کا اس وقت ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں تو کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے اس کو ہفتوں تک پیٹتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہمارے ان سیاستدانوں کو اس بات کا کبھی احساس ہوگا کہ جو آرٹیکل 295 BCD یعنی توہین رسالت، توہین مذہب سے متعلق جو قوانین ہیں، اس پہ کچھ باقاعدہ ایک صحت مند بحث کا آغاز کیا جائے پارلیمان کے اندر، اور اس کا طریقہ کار اس طرح کیا جائے کہ جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا ہے اس وقت تک FIR نہ کاٹی جائے، اس وقت تک کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ اس الزام کے سبب درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں زندگیاں جو ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں، لوگوں کے زندگی کے 10-10 15-15 قیمتی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ اگر واقعی پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو انہیں اس حوالے سے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق قوانین پہ کچھ بحث مباحثہ ضرور کیا جائے۔ آخر دوسرے بھی اسلامی ممالک ہیں، ترکی بھی ہے، ایران بھی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی پہ الزام لگا کے فوراً ہی یا تو اس کو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود ہی ہلاک کر دیں یا پھر وہ مقدمے سال سال تک چلتے رہیں۔ تو یہ ایک بڑا ضروری ہے، شاید وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اس حوالے سے کوئی پیش قدمی کرے اور تمام سیاسی مذہبی جماعتوں، مذہبی اسکالرز کو آن بورڈ لے کے اس مسئلے کا کوئی ایسا حل تلاش کرے تاکہ اس قانون کا غلط استعمال مکمل طور پہ روکا جا سکے۔